باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک پر آپ کو ہزاروں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صرف 7 دنوں میں باطن کی آنکھ کھولنے کا وظیفہ، یا اس منترا سے غیب کی باتیں دیکھیں۔ منتر بتاتے ہیں کہ یہ منترا ہے، آپ غیب کی باتیں دیکھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باطن کی آنکھ کھلنے کے بعد انسان کو دیوار کے پار دکھنے لگتا ہے، یا وہ لوگوں کے ذہن کی باتیں پڑھنے لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ سچ ہے، یا یہ صرف ویوز اور لائکس کے لیے پھیلائی گئی جھوٹی کہانیاں ہیں، متس ہیں؟ تصوف اور اسلامک روحانیت میں باطن کی آنکھ کا اصل مطلب کیا ہے، اور لوگ اس کے نام پر کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو سامعین، آج کی اس 8 منٹ کی ویڈیو میں ہم ان سب جھوٹی کہانیوں کی اصلی حقیقت کو بے نقاب کریں گے۔ سب سے پہلا اور بڑا جھوٹ یہ ہے کہ باطنی آنکھ کسی 7 دن کے وظیفے یا 11 دن کے شارٹ کٹ سے کھل جاتی ہے۔ لیکن اس کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، روحانیت کوئی وائی فائی تو نہیں ہے کہ اس کا پاسورڈ 5 منٹ میں کنیکٹ ہو جائے۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام اپنی پوری زندگی مجاہدے، ذکر خفی، حلال روزی اور نفس کو مارنے میں گزار دیتے ہیں، تب جا کر کہیں انہیں کشف یا خاص بصیرت ملتی ہے۔ جو شخص آپ کو 7 دنوں میں باطن کی آنکھ کھولنے کا دعویٰ کرتا ہے نا، وہ آپ کو دین، دنیا اور روحانیت کے نام پر دھوکہ اور گمراہ کر رہا ہے۔ دوسرا بڑا جھوٹ جو مشہور کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ باطنی آنکھ کھلنے سے انسان دیواروں کے پار دیکھنے لگتا ہے، یا غیب کی چھپی ہوئی چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب اس کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ اسے روحانیت نہیں بلکہ ابلیس، شیطانی یا ہیلوسینیشن، دماغی وہم کہتے ہیں۔ کچا عملیات کرنے والے لوگ یا شیطان کے پجاری جنات کے ذریعے خبریں لاتے ہیں جسے لوگ باطن کی آنکھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے لیکن شریعت پر پورا نہ ہو تو وہ ولی نہیں بلکہ شیطان کا چیلا ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ پھیلایا جاتا ہے، جب آپ ذکر کرتے ہیں اور آپ کو کلرفل روشنیاں یا سائے دکھنے لگیں تو آپ کی باطن کی آنکھ کھل گئی ہے۔ چلیں جی، اصلی حقیقت سمجھتے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور تصوف دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ دماغ پر زیادہ زور دینے یا تنہائی میں غلط طریقے سے دھیان، فوکس یا میڈیٹیشن کرنے سے
دماغ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے جسے سائنس میں سینسری ڈیپرائیویشن، جسے ہیلوسینیشن یا وہم کہتے ہیں۔ یہ کوئی روحانی طاقت نہیں بلکہ دماغ کی تھکن اور وہم ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اور تصوف میں باطن کی آنکھ آخر ہے کیا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے آنکھیں اندھی ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہیں۔ تصوف میں باطن کی آنکھ کو بصیرت یا قلبی آنکھ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب دیوار کے پار دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو حق اور جھوٹ کی پہچان۔ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا راستہ خدا کا ہے اور کون سا دنیا کا دھوکہ۔ نمبر 2، گناہ سے بیزاری، دل خود بخود گناہ سے گھبرانے لگتا ہے۔ نمبر 3، فراست مومنہ، انسان کے اندر لوگوں کی برائیاں اچھی نیت پہچاننے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو سامعین، بنا کسی کامل مرشد یا استاد کے انٹرنیٹ سے دیکھ کر ذکر یا عملیات کے ذریعے، یوٹیوب کے یا ٹک ٹاک کے ذریعے باطن کی آنکھ کھولنے کی کوشش کرنے کے بہت خطرناک نقصان ہوتے ہیں۔ دماغی توازن بگڑ جاتا ہے، پڑھائی کا الٹ اثر ہونے سے انسان ڈپریشن یا ذہنی بیماری کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے شیطانی وسوسے۔ شیطان انسان کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ وہ خود کو کوئی عالم یا بزرگ سمجھنے لگتے ہیں۔ غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو کسی فیک 7 دن کے وظیفے کے پیچھے مت بھاگیں۔ اس کا اصلی اور سنت کا طریقہ صرف 3 باتوں میں ہے۔ حلال روزی مطلب حرام کا ایک لقمہ باطن کے تمام نور کو بجھا دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اور استغفار دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے، اور ذکر خفی یعنی خاموشی سے اپنے دل میں اللہ اللہ کا تصور کرنا۔ دوستو، روحانیت کوئی دکھاوا یا جادو نہیں، یہ تو اپنے دل کو خدا کے نور سے پاک کرنے کا نام ہے۔ جھوٹی کہانیاں اور عملیات کے دھوکے سے بچیں اور دین کے صحیح راستے پر چلیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آگاہی دینے والی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔